اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی 400 خاندانوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ 400 خاندانوں کی، یا یہ فرمایا، یا راوی کہتے ہیں میرے آقا نے یہ فرمایا کہ 400 آدمیوں کی سفارش کر کے حاجی ان بندوں کو اللہ کے حکم سے جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی سفارش سے کیا کرے گا؟ حاجیوں کو جنت عطا کرے گا۔ اور حج کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بڑی خوبصورت دعا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے، جو حج کرنے کے لیے آئے اس کی بخشش فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی کہ جو حج کرنے کے لیے آئے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوا ہو، مظلوم سے جب تک معافی نہیں دلوالے گا، بغیر معافی کے مر جائے گا تو پھر اس کا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا، اس کا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ جس نے کسی پر ظلم کیا اور دنیا میں اس سے معافی نہ مانگی اور وہاں پہنچ گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دعا کی تو اللہ نے بخشش فرما دی، لیکن اس بندے کی بخشش تو حضور نے پھر دعا فرمائی یا اللہ تو اس کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ نے دعا قبول کی، رب نے فرمایا کہ اے محبوب اب جو یہاں پر آئے گا دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی مظلوم کو اس کی طرف سے راضی کر کے اس سے بھی جنت عطا کر دے گا، اس کو بھی جنت عطا کر دے گا۔ آقا کریم نے تبسم، مزدلفہ کی صبح یہ دعا قبول ہوئی، حضور نے فرمائی مزدلفہ کی صبح یہ دعا قبول ہوئی، میرے آقا نے تبسم فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تبسم آپ فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب اللہ نے میری اس دعا کو قبول کیا تو شیطان چیخیں مار مار کر رو رہا تھا، واہ ویلا کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجوں کی کیا کر دی جی؟ بخشش فرما دی۔ لیکن عرض یہ ہے کہ یہاں ہم حج کرنے کے لیے جائیں نا، کتنا 12 لاکھ تک خرچہ آ رہا ہے حج کا، اس سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ 12 لاکھ تک حج کرنے کا کیا آ رہا ہے؟ خرچ آ رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا حج بھی ہے جو فری میں ہو رہا ہے اور بار بار روزانہ ہو رہا ہے، فری کے اندر بار بار حج ہو رہا ہے، فری کے اندر مل رہا ہے۔ وہ کون سا حج ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، نبی احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جو بندہ اپنے والدین کو اٹھ کر صبح صبح محبت بھری نگاہ سے دیکھے گا، اللہ اس بندے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، گھر بیٹھے بیٹھے مقبول حج کا۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ؟ میرے آقا نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 دفعہ کوئی اپنے والدین کو دیکھے، کوئی پیسہ نہیں لگنا، محبت بھری نگاہ سے دیکھنا ہے، جانا نہیں پڑنا، کعبہ گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک دفعہ فرمایا، کوئی 2 دفعہ اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے، شفقت سے، پیار سے دیکھتا ہے، یا رسول اللہ اللہ 2 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا رب عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، تم 2 دفعہ دیکھو، اللہ 2 دفعہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا تمہیں۔ حضرت ابو دردہ کھڑے ہو گئے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یہ غریبوں کا حج ہے۔ اب غریب کہتا ہے میں حج پر نہیں جا سکتا، 12 لاکھ کا خرچہ ہے، حج تو گھر میں بھی کر سکتا ہے، والدین اللہ تجھے زندگی عطا کرے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے اور بار بار ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو دردہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 2 دفعہ، اگر کوئی 10 دفعہ محبت کے ساتھ، نیت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو تکتا ہے، دیکھتا ہے کہ رب مجھے حج کا ثواب عطا کرے، 10 دفعہ نیت یہی کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ اسے 10 مرتبہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ بھی حج مبرور، مقبول حج کا ثواب رب عطا فرمائے گا۔ تو یہ تعداد ہے کہ جتنی دفعہ بھی دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اتنی دفعہ دیکھنے کا ثواب حج مبرور کا عطا فرمائے گا۔ اور ایک مسند احمد کے حدیث پاک وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ صبح صبح یا شام کو تو اپنے والدین کے پاس بیٹھا کر،
میٹھی میٹھی باتیں کیا کر، میٹھی میٹھی پیاری پیاری، ان کا دل بہلایا کر، ان کو خوش کر دیا کر۔ اگر وہ خوش ہو گئے تو انہیں میٹھی باتیں کر کے، پیار والی باتیں کر کے، خدمت والی باتیں کر کے، ان کی خدمت کر کے والدین کی، اگر وہ خوش ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے والدین کی خوشی کے صدقے میں 2 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 حج کب ہے؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، والدین۔ اور یاد رکھیں میرے آقا علیہ السلام نے والدین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ ایک اور روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ السلام نے، کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر دے گا، پریشانی کو دور کر دے گا اپنے مسلمان بھائی کی، اللہ اس بندے کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ خیر خواہی جس کے ساتھ کرے گا اس کے مشکل آسان کر دے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ رب العالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ اللہ وہ حج کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ تو کیا حج جو فری کے اندر ہو رہے ہیں، جو مفت میں مل رہے ہیں، کیا وہ بھی ہم حج کر رہے ہیں؟ ہماری توجہ ان کی طرف بھی کی ہے، نیت ہم نے ان کی بھی کی ہے۔ اب صبح نماز فجر جس بندے نے ادا کی، ذکر و اذکار کے اندر لگا رہا، ذکر اذکار کے اندر ایک حدیث کے مطابق بیٹھا رہا، سورج طلوع ہو گیا، ذکر اذکار کرتا رہا یا مسائل دینیا سیکھتا رہا، اور سورج طلوع ہو گیا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد اس بندے نے 2 رکعت نماز اشراق ادا کی، اللہ پاک اس بندے کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق صرف حج کا نہیں ہے، فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے۔ علماء نے آسانی پیدا کی اس معاملے میں۔ مسجد میں آپ نہیں بیٹھ سکے، گھر میں پہنچ گئے، آپ گھر میں بھی جا کر آپ مصلی بچھا لیں، گھر میں جا کر آپ کوئی کام اور نہ کریں جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اور 20 منٹ احتیاطاً آپ بیٹھے رہیں، قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ سورج طلوع ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ قرآن نہ پڑھا جائے، پھر ذکر اذکار کیا جائے، استغفار کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور جب سورج طلوع ہو جائے 20 منٹ گزر جائیں، کھڑے ہو جا گھر کے اندر ہی، اور کھڑے ہو کر تو اللہ کے حضور نماز ادا کر، اللہ تجھے حج عمرے کا ثواب عطا کر دے گا تجھے۔ مقصد کیا ہے؟ ذکر کے ساتھ ٹچ رہنا ہے، مسلمان بھائیوں کی پریشانی دور کرے، اللہ حج کا ثواب عطا دے رہا ہے۔ والدین کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھے، اللہ حج کا ثواب عطا کر رہا ہے، اور اس طریقے سے بھی اللہ پاک کیا کر رہا ہے؟ حج کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ حضرت عبد المالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حج یاد رکھیں، حج نفلی کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، لیکن 2 حج ایسے ہیں جن کا پیسہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ ایک حج فرض، حج فرض آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو تو آپ ان پیسوں سے حج ہی کریں گے، کسی کو نہیں دے سکتے۔ ایک وہ کسی نے آپ کو پیسہ دیا ہو کہ آپ میری طرف سے حج کریں، تو وہ پیسہ آپ حج کے کام میں ہی کیا کر سکتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مدارس اور مساجد کے کام ہیں کہ مسجد کے لیے اگر کوئی پیسہ دے کے گیا نا کہ آپ نے مسجد کا یہ فلاں کام کروانا ہے، تو آپ اس پیسے کو صرف مسجد کے اسی کام کے اندر لگا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اور کام کے اندر کوئی پیسہ دے کے گیا کہ اس پیسے سے مسجد کی ٹوٹیاں لگوا دیں، تو آپ اس پیسے سے مسجد کے باقی تعمیراتی کام نہیں کروا سکتے، وہی کام کروا سکیں گے۔ کوئی پنکھے کے لیے پیسے دے کے گیا اور اس نے کہا نہیں لگانا پنکھا ہے، آپ ان پیسے سے صفحے خرید کر نہیں لا سکتے، الا یہ کہ اس سے کلی اختیار لے لیا گیا ہو، اسے کہہ دیا گیا ہو کہ بھائی جس کام میں ہم مناسب سمجھیں گے نا، مسجد کے اسی کام میں آپ کا پیسہ لگا دیں گے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے جی، کلی اختیار ہے، آپ کو جہاں مرضی لگا دیں۔ اب آپ پنکھے لگوائیں، اب آپ تعمیراتی کام کروائیں، اب آپ صفوں کا کام کروائیں، آپ کوئی بھی اس سے کام کرائیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ بالکل جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے مختص کر دیا، خاص کر دیا، تعیین کر دی کہ یہ کام یہ کرنا ہے اس پیسے سے، پھر وہی ہوگا۔